آج ویو 360 میں پاکستان میں چینی شہریوں اور پروجیکٹس پر حملے، کیا چینی سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں پر اثر انداز ہوں گے؟ کم صحیح لیکن ویکسینز کے خلاف امریکہ میں بھی مزاحمت اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ Their immune system is actually lower because of all these vaccines, all these chemicals that are in their body. اور اگر آپ افطاری میں خاص چٹپٹی حیدرآبادی بریانی اور دوسرے کھانے کھانا چاہتے ہیں تو آج کی شو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ دیکھیں بہت کچھ مل جاتا ہے ہمارے باہر بھی، لیکن جو ٹیسٹ یہاں پر ہے وہ آپ لے ہی نہیں سکتے کہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے گزشتہ ہفتے واشنگٹن کے دورے میں پاکستان نے آئی ایم ایف سے اپنے $6 ارب کے پروگرام کی توسیع کی درخواست کی تھی، جس کے لیے مئی میں آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کی تکنیکی ٹیم کی ملاقاتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان ملاقاتوں کی تفصیل جانتے ہیں ارم عباسی سے، جو کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ارم، کیا ایجنڈا ہے ان ملاقاتوں کا اور اب تک کیا طے پایا ہے؟ جی اسد، یہ میٹنگز جو ہیں یہ ملاقاتیں ورچوئل ہونے والی ہیں۔ ڈی سی سے آئی ایم ایف کے اہلکار اور اسلام آباد سے پاکستان کے اہلکار جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ آج ان ملاقاتوں کا آغاز ہوگا۔ میری خود اب سے کچھ دیر پہلے جب جوائنٹ سیکرٹری آف فائنینس ڈویژن سیف اللہ ڈوگر سے بات ہوئی تو انہوں نے آج کی ملاقات کے بارے میں جن ایریاز پہ، جن ٹاپکس پہ، جن موضوعات پر بات ہوگی ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ایکسٹرنل فائنینس جو ہے اس پر آج بات کی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ بجٹ کے نمبرز آئی ایم ایف کو دیے جائیں گے، کارپوریٹ فائنینس جو ہے وہ بھی زیر بحث ہے، اور ساتھ ساتھ قرضوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آج کی ملاقات میں بات ہوگی۔ اسد، 7th ریویو کے لیے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ ملاقاتیں تعطل کا شکار ہوئیں تو اب ان جو تکنیکی ملاقاتیں، تکنیکی اہلکاروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی اسکیجول نہیں ہے، کوئی طے شدہ ٹائم اور ڈیٹ نہیں ہے، لیکن آج سے ان ملاقاتوں کا آغاز ہو گیا ہے تاکہ مئی میں جب آئی ایم ایف کا مشن پاکستان جائے گا اور وہ اپنی مالی امداد جب پاکستان کو دے گا، مالی یا قرضے جو پاکستان کو دے گا، اس کے لیے جتنا بھی ریویو، جتنا بھی ان کو فگرز، جو بھی ان کو معلومات چاہیے، اب تک جو وقت ہے پاکستان کے پاس وہ آئی ایم ایف کو یہ معلومات مہیا کرنے کے لیے ہے۔ تو آئی ایم ایف کی طرف سے آج خطے کی معاشی آؤٹ لک بھی جاری کی گئی ہے۔ خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کے لیے مہنگائی کی کیا پروجیکشنز ہیں اور پاکستان کی اپنی پروجیکشن سے کتنا مختلف ہیں یہ؟ جی بالکل اسد، جیسا کہ اس وقت پاکستان میں 12 سے بھی زیادہ مہنگائی جو ہے اس کی شرح ہے، اور یہ شرح خطے میں جو دوسرے ملک ہیں اس میں سب سے زیادہ ہے۔ جو پروجیکشن، جو پیشن گوئی آئی ایم ایف نے کی ہے اس کے مطابق پاکستان کی 2022 میں 11.2% تک مہنگائی جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ 2019 میں جب یہ 6 بلین کا جو یہ فنڈ ہے، یہ جو قرضے ہیں یہ مہیا کیے گئے تھے، تو شرط یہ رکھی گئی تھی کہ سبسڈیز جو ہیں ان کو کم کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے، اور پرانی حکومت نے جب سبسڈیز دیں تو تب سے یہ ملاقاتیں تعطل کا شکار ہوئی ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اتفاق کر لیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ سبسڈیز جو پیٹرول اور گیس اور انرجی پہ ہے وہ واپس لینے کے لیے تیار ہے، جس کے بعد اب یہ ریویو ہوگا اور پاکستان کو قرضے مزید دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ ارم عباسی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ کل کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ میں چینی اساتذہ کو لے جانے والی گاڑی کے قریب مبینہ خودکش حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں چینی افراد کو ہدف بنانے کے واقعات ہوتے رہے ہیں، جن میں اکثر کے پیچھے کالعدم عسکریت پسند گروہوں کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ سال جولائی میں داسو ہائیڈرو پاور منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور مقامی ملازمین کی ایک بس میں بالائے کوہستان میں دھماکہ ہوا تھا۔ اس حملے میں 9 چینی باشندوں سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نومبر 2018 کو کراچی کے علاقے کلیفٹن میں چینی کونسل خانے پر 3 مسلح دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ 1 گھنٹے تک یہ کارروائی جاری رہی، جس کے بعد تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے میں 2 پولیس اہلکار اور 2 عام شہری بھی ہلاک ہوئے، لیکن کونسل خانے کے کسی چینی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسی سال اگست میں بلوچستان کے علاقے دالمندین میں چینی انجینئرز کی بس پر خودکش حملہ کیا گیا، جس سے 6 افراد زخمی ہوئے، جبکہ فروری 2018 ہی میں ایک نامعلوم حملہ آور نے کراچی میں فائرنگ کر کے ایک چینی شخص کو ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا۔ مئی 2017 کو کوئٹہ سے 2 چینی باشندوں کو اغوا کرنے کے 1 ماہ بعد قتل کیا گیا۔
ان حملوں پر تجزیے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سنگاپور سے سیکیورٹی امور کے ماہر عبدالباسط. ان سے کراچی میں چینی شہریوں پر حملے کے محرکات پر مزید بات کرتے ہیں. عبدالباسط، گزشتہ کچھ عرصے میں بلوچستان کے علیحدگی پسند گروپ پاکستان میں چینی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں اور چین کے دوسرے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹی ٹی پی اور داعش خراسان بھی حملے کر رہے ہیں. سیکیورٹی کی اس خراب صورتحال اور ان واقعات سے چینی سرمایہ کاری اور سی پیک کے منصوبوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کافی تشویش پائی جاتی ہے ان حملوں کو لے کے، اور اس سے جو زیادہ الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھماکے نہ صرف تواتر سے زیادہ ہو رہے ہیں بلکہ ان کی انٹینسٹی بھی پہلے سے کافی بڑھ گئی ہے. یعنی جو کل کا واقعہ اس میں دیکھیں تو یہ ایک سوسائڈ بومبنگ ہے جس میں ایک فیمیل سوسائڈ بومبر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے سیکیورٹی کے حالات پاکستان میں وہ ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو سی پیک کی سیکیورٹی ہے یا جو چائنیز نیشنل ان پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی پہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گیا ہے. اور ان سب کے پیچھے جو محرکات ہے، پرٹیکولرلی یہ جو بلوچ سیپریٹسٹ گروپ ہے، ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ نہ ہونا اور ان کی جیسے جیسے ان کی جو شکایات ہے وہ بڑھتی گئی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان جو حملے ہیں ان کی شدت میں بھی اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اور اب ہم جو ہے ان کے اندر خودکش بم دھماکوں کا رجحان جو ہے یہ تواتر کے ساتھ دیکھنا شروع ہو گیا. یعنی باسط ایک چیز اگر ہم اس کو فردر کنیکٹ کریں، کیونکہ بلوچستان میں جو کامپریس گرو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ان کی یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں، تو صوبے میں چینی منصوبوں سے کیوں زیادہ ناخوش ہیں؟ سیندک کے منصوبے پر بھی غیر ملکی کمپنیاں ہی کام کریں گی، کیا اس کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی تشویش ہونی چاہیے؟ اوور آل ایک انسیکیورٹی کی جب سچویشن ہوتی ہے تو جتنے پروجیکٹس اس انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی پہ سوالیہ نشان خود بخود اٹھ جاتے ہیں. جو مین ان کی وجوہات ہیں ایلینیشن کی، اس کے اندر یہی ہے کہ یہ ایکسکلوڈڈ فیل کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گوادر کے اندر سی پیک جو ہے وہ گوادر میں جا کے کلمینیٹ ہوتا ہے شنجیانگ سے شروع ہو کے، لیکن گوادر کی آپ لوکل اکانومی کو دیکھ لیں یا گوادر ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اس کی آپ آبادی کے اندر دیکھ لیں جو سہولیات کا فقدان ہے، وہ ہیلتھ کی ہوں، وہ ایجوکیشن کی ہوں، کلین ڈرنکنگ واٹر کی ہوں یا الیکٹریسٹی کی ہوں، یا جو لوکل فشریز کی انڈسٹری ہے اس کے اندر جو ان کے حقوق تھے کہ وہ گوادر کے پانیوں میں جا کے اپنی فشریز کر سکتے، وہ ان کو نہیں دی گئی. ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ بھی دیکھے. تو جو گیم چینجر کا ایک تاثر تھا وہ لوکل جو آبادیاں ہیں بلوچستان کی ان کے اندر تو اس طریقے سے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ جو شدت ہے غم و غصے کی وہ پھر اسپل اوور کرتی ہے انسرجنسی میں، شدت پسندی میں، یا جو بھی ملیٹنسی ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ چیزیں جو ہے یہ ٹریگر کر رہی ہیں؟ تو پاکستان بی ایل اے کے حوالے سے بھارت کی پشت پناہی کے جو الزام لگاتا آیا ہے، اس طرح کے واقعات سے کیا پاکستان میں نئی حکومت کی ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی ممکنہ کوششیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں؟ فرق تو پڑ جاتا ہے ضرور اس طرح کے واقعات سے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی ایویڈنس موجود ہیں. جو 2010 میں شرم الشیخ میں اس وقت کے جو پاکستانی وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی اور منموہن سنگھ انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے، ان کے درمیان جو ایک کمیونیکے تھا اس میں جو انڈیا کی انٹرفیئرنس ان بلوچستان وہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول آفیشیلی ایکنالجڈ ہے. تو اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں پہ جو فنڈامنٹل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرائمریلی ایک بلوچستان کا اندرونی مسئلہ ہے. اس کو اگر اس طرح فریم کیا جائے کہ یہ انڈیا کی فنڈنگ سے یہ ہو رہا ہے تو آئی تھنک یہ بیسک فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرنے کی بات ہوگی. جو پرائمری فیکٹر ہیں، جو فنڈامنٹل ریزنز ہیں، وہ بلوچوں کی ایلینیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. انڈیا کی فنڈنگ یا کوئی بھی جو اور ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے وہ ان کو ایک سرٹن لیول تک سپورٹ دے دیتے ہیں یا اسسٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ان کے محرکات نہیں ہیں. ان کے مین محرکات بلوچستان کے اندر موجود ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہیومنسٹ اینڈ پولیٹیکل اپروچ کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کا بھی بلوچستان میں کافی فقدان ہے. اور جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو بھی ہو رہے ہیں بلوچستان میں، ان میں بلوچوں کا حصہ ہونا یا ان کا حصہ جو ہے وہ اس چیز کو ایڈریس کر پائے گا. بہت شکریہ عبدالباسط آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا، اور اس پہ سولوشن جس طرح کہ آپ نے بتایا وہ ہم نے ڈیفینیٹلی اس پہ کمیونیکیٹ کیا، اور اسی طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ شاید لوکل گریوینسز کو ایڈریس کرنے سے حل ہو سکتی ہیں.
امریکی حکومت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے غیر جانبدار ماہرین کی ٹیم کے اس بیان پر سخت رد عمل دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بعض امریکی پالیسیاں افغان عوام بالخصوص خواتین اور بچوں کی تکلیفوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ ماہرین کے پینل کے مطابق امریکہ میں $7 ارب کے افغان اثاثوں کا منجمد کیا جانا اور طالبان پر بین الاقوامی مالی پابندیوں کا نفاذ افغانستان کے انسانی بحران کو مزید سنگین کرنے کی وجہ بنا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ صنف کی بنیاد پر خواتین اور بچیوں کے خلاف تشدد ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے، امریکی اقدامات، خشک سالی اور افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس بیان کو غلط قرار دیتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے رہنما اراکین کی رائے سے متضاد قرار دیا ہے، جس میں افغان اثاثوں کے بارے میں صدر بائیڈن کے 11 فروری کے ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم کیا گیا تھا۔ اس وقت افغانستان میں ایسے افراد کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے جو غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ڈونرز کی طرف سے افغانستان کے لیے $2.4 ارب کا وعدہ تو کیا گیا ہے، لیکن یوکرین جنگ کی وجہ سے اب تک اس رقم کا تقریباً 13% ہی اکٹھا ہو سکا ہے۔ افغان پناہ گزین بچوں کی ایک بڑی تعداد ایک عرصے سے پاکستان میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن گزشتہ سال افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے فلاحی اداروں کی مدد سے چلنے والے پاکستان میں موجود یہ تعلیمی ادارے بھی متاثر ہوئے ہیں، جس میں لڑکیوں کی تعلیمی سرگرمیاں خاص طور پر متاثر ہو رہی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کا پناہ گزین کا ادارہ UNHCR پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کی تعلیم کے لیے سرگرم ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں الٹرنیٹ لرننگ پاتھ ویز کے نام سے 54 ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں جو 2000 ایسی افغان لڑکیوں کو تعلیم دے رہے ہیں جو گھروں سے باہر نکل کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد سے بہت سے افغان بچوں کو تعلیم کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جب طالبان نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا تو ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب وہاں لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہیں، اسی لیے ہم وہاں سے نکل آئے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ ہم وہاں سے اپنے ڈاکیومنٹس تک نہ لا سکے اور اسی وجہ سے ہمیں یہاں کافی مشکلات پیش آئیں۔ عالیہ محمدی کو افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان آنا پڑا۔ یہ صرف عالیہ محمدی کی کہانی نہیں بلکہ ہزاروں افغان لڑکیوں کی کہانی ہے، جن کے لیے نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں بھی تعلیم کے خاطر خواہ مواقع موجود نہیں۔ کئی بچیاں غربت کے باعث تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں سے ہمیں نوٹ بک ملے، بکس ملے، پینسل، یہ چیزیں اکثر لوگ نہیں دے سکتے۔ یہ چیزیں ہماری کلاس میں بھی زیادہ لوگ غریب ہیں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کی مدد کریں۔ پشاور میں قائم حضرت مریم اسکول افغان مہاجرین بچوں کو افغان نصاب کے مطابق تعلیم فراہم کرتا ہے۔ اسکول کے پرنسپل امان اللہ نصرت کہتے ہیں کہ عالمی اداروں کے تعاون کی کمی کی وجہ سے اب انہیں بچوں سے فیس لینی پڑ رہی ہے۔ پہلے عالمی ادارے اور NGOز ہماری معاشی مدد کرتے تھے، ہمیں کتابیں اور یونیفارم مہیا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارا یہ اسکول بھی IRC کے ایک پروجیکٹ کا حصہ تھا، اس وقت ہم فیس نہیں لیتے تھے۔ پاکستان میں افغان نصاب پڑھانے والے اسکولوں کی اسناد افغان حکومت جاری کرتی تھی، مگر اب افغان طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے ان اداروں کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ہمارے طلبہ کی ڈگریاں افغانستان کی حکومت کی طرف سے آتی ہیں۔ پہلے ہم یہاں سے ڈاکیومنٹ بھیجتے تو افغانستان سے ان کی ڈگریاں آ جایا کرتی تھیں، لیکن وہاں اب کچھ مشکلات ہیں، کام کرنے والا عملہ نہیں آ رہا، شاید اسی وجہ سے اب ڈگریاں آنے میں 1 سال تک کا وقت لگ گیا ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ کے باعث عالمی امدادی اداروں کی توجہ یوکرینی پناہ گزینوں پر مرکوز ہے، لیکن پاکستان میں موجود افغان طلبہ کا کہنا ہے کہ عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے تاکہ انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کا موقع مل سکے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ ویکسینز کو صحت عامہ کی تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی مانا جاتا ہے۔ ویکسینز کے استعمال کے ذریعے دنیا سے اسمال پاکس یا چیچک کا خاتمہ ممکن ہوا۔ وائلڈ پولیو وائرس کو دنیا سے تقریباً ختم کر دیا گیا، لیکن امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے ادارے کے مطابق حالیہ کچھ عرصے میں بچوں کو معمول کی ویکسین لگوانے کی شرح میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اگرچہ امریکہ میں امیر غریب، سفید فام اور غیر سفید فام شہریوں کے درمیان صحت عامہ کے شعبے میں تضادات پائے جاتے ہیں،
وہیں وینڈربلٹ میڈیکل سینٹر میں متعدی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر ولیم شیفنر کہتے ہیں کہ بچپن میں حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کی کامیابی کی وجہ سے امیونائزیشن میں بڑی حد تک یہ تفریق ختم ہو گئی تھی۔ امریکہ میں حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام تقریباً ہر بچے تک ویکسین پہنچانے میں کامیاب رہا تھا۔ کووڈ سے پہلے معمول کے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کے لحاظ سے امریکہ کی کارکردگی بہت اچھی تھی۔ یقیناً اس کی ایک بڑی وجہ وہ قوانین ہیں جن کے تحت جن بچوں کے پاس ویکسینیشن کا ثبوت نہ ہو انہیں اسکول میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ ہر ریاست میں بچوں کے لیے ڈے کیئر اسکول یا ہائی اسکول جانے کے لیے اس کی تعمیل لازمی ہے۔ ویکسینیشن نہ کروانے کے لیے کچھ حالات میں استثناء مل سکتا ہے، لیکن اس سے استفادہ کرنے والے افراد اقلیت میں تھے، اس لیے ہمارے پاس ویکسین لینے والوں کی شرح بہت زیادہ تھی۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے ادارے CDC کا کہنا ہے جہاں ویکسینز متعدی بیماریوں کے خلاف بہترین دفاع ہیں، وہیں کوئی بھی ویکسین ہر ایک کے لیے 100% محفوظ یا مؤثر نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد کا جسمانی رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ کیتھرین لیٹن کے دونوں بچوں کو بھی ویکسین دی گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں ان کے دونوں ہی بچوں کو ویکسین لینے کے بعد شدید سائیڈ ایفیکٹس لاحق ہوئے۔ میرے بیٹے کو 12 ماہ کی عمر میں MMR ویکسین لگائی گئی، جس کے بعد اس کی دوڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ وہ مسلسل گرتا پڑتا رہتا تھا، وہ انتہائی بے ڈول سا ہو گیا اور بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھا۔ اس کے بعد 18 ماہ کی عمر میں اسے آٹزم تشخیص ہوا۔ اسی زمانے میں میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ بچوں کے امراض کے ماہر نے مجھے بتایا کہ یہ مرض جینیاتی ہے اور شاید میں نے اس کی علامات پر دھیان نہیں دیا۔ لیکن وہ کہتی ہیں ان کے دوسرے بچے کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ ویکسین لینے سے پہلے تک تو نارمل تھا، لیکن کیتھرین کے مطابق ویکسین لینے کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے کو شدید آٹزم تشخیص ہوا۔ میں نے ان کے محفوظ ہونے کے بارے میں کچھ ڈیٹا دیکھنا شروع کیا، خاص طور پر پلاسیبو کنٹرولڈ اسٹڈیز، اور پتہ چلا کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ اور اس کے بعد میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں انتہائی سرگرم ہو گئی جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ اب وہ اپنے جیسے والدین کو معلومات فراہم کرنے کے لیے انفارمڈ کنسنٹ ایکشن نیٹ ورک چلاتی ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے کے مطابق امیونائزیشن کی کامیابی کے لیے یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ ویکسینز محفوظ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی خوراک اور ادویات کے ادارے FDA کے ماہرین کسی بھی ویکسین کی منظوری سے پہلے اس کے مؤثر اور محفوظ ہونے کو مکمل طور پر جانچتے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ میں ویکسین سے استثناء مانگنے والے والدین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ کبھی مذہبی، کبھی سماجی طور پر مربوط گروپ، ایسے لوگ جو فطری اصولوں کے مطابق رہنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ اپنے بچوں کے لیے ویکسینیشن کے ریاستی قوانین سے استثناء طلب کرتے ہیں، اور اس طرح ایسی کمیونٹیز ملتی ہیں جن میں ویکسینیشن کی شرح کم ہے۔ پھر یہ بیماریاں اور وائرس بیرون ملک سے بھی ان کمیونٹیز میں آ سکتے ہیں، اور پھر ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جن کے بارے میں ہم ماضی میں سمجھتے تھے کہ ان پر قابو پایا جا چکا ہے۔ ریاست اوہایو سے تعلق رکھنے والے طالب علم ایتھن لنڈنبرگر نے کانگریس میں امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ ان کی والدہ ویکسین کی مخالف ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ ویکسینز دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں اور آٹزم کا سبب بنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی والدہ ویکسینز کے خلاف یہ معلومات سوشل میڈیا ویب سائٹ سے حاصل کرتی تھیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ سائنسی برادری کی طرف سے اس طرح کی آراء کو متعدد بار غلط ثابت کیا گیا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی خسرہ، چکن پاکس، حتیٰ کہ پولیو جیسی متعدد بیماریوں کے خلاف ویکسینز لیے بغیر گزاری۔ تاہم دسمبر 2013 میں میں نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف امیونائزیشن کرانا شروع کی۔ ڈاکٹر شیفنر کہتے ہیں کہ ویکسین انسانوں کا ایجاد کردہ بیماریوں سے بچاؤ کا سب سے کامیاب ذریعہ ہے، اور اصل کامیابی ویکسین کو لینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود کو یہ یاد دلاتے رکھنا چاہیے کہ ان بیماریوں کو اپنے بچوں سے دور رکھنے کے لیے ہمیں حفاظتی ٹیکے لگوانے کی ضرورت ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ اور آج رمضان اسپیشل میں آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی میں حیدرآباد کالونی کی اچار گلی۔
جو اپنے چٹخارے دار حیدرآبادی کھانوں کے لیے مشہور ہے۔ رمضان میں اس گلی کی رونقیں کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہیں جب افطار کے لیے یہاں حیدرآبادی بریانی، حریص اور دیگر چٹپٹے کھانے مل رہے ہوتے ہیں۔ اس فوڈ سٹریٹ کی سیر کروا رہی ہیں سدرا ڈار اور خلیل احمد۔ یوں تو کراچی میں کئی فوڈ اسٹریٹ ہیں جو اپنے مزیدار کھانوں اور ذائقوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسی بھی فوڈ اسٹریٹ ہے جو اپنے چٹخارے دار اور تیکھے ذائقوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں حیدرآبادی گلی میں، جہاں رمضان میں رونق کچھ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وجہ شہرت ویسے تو حیدرآبادی اچار اور چٹنیاں ہیں، لیکن ماہ رمضان میں حیدرآبادی کھانے یہاں پر فروخت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد رمضان میں یہاں پہ آتی ہے اور ان ذائقوں کو چکھنے کے لیے یہاں سے یہ کھانے لے کے جاتی ہے جو ان کے افطار کے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ ہماری اپنی ریسیپی ہماری دادی کے زمانے سے ریسیپی چلی آ رہی ہے، آج تیسری جنریشن میں ہوں۔ افطار میں ہمارے خاص آئٹم ہیں حیدرآبادی لقمی، دہی بڑے، پکوڑے، سموسے، اس کے علاوہ عربی حریص ہے، یہ حلیم ہوتی ہے حیدرآبادی، جو افطار میں ہماری اگر ڈش نہ ہو دسترخوان پہ تو ہماری افطار ادھوری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کالے چھولے جو گھر سے بن کے آتے ہیں ہمارے، اور دم کے کباب ہیں حیدرآبادی، یہ چیز ہماری ہوتی ہے خاص۔ دور دور سے لوگ حیدرآبادی لوازمات کھانے کے لیے آتے ہیں کیونکہ پورے سال یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ، یہ اسپیشلی رمضان کے آئٹم ہے۔ عام ڈشیں پکوڑے، لقمی، سموسے وغیرہ تو عام دنوں میں ہوتے ہیں، دہی بڑے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہماری۔ اچھا، ٹیسٹ میں آپ کو کیا خاص لگتا ہے؟ دیکھیں بہت کچھ مل جاتا ہے ہمارے باہر بھی، لیکن جو ٹیسٹ یہاں پر ہے وہ آپ لے ہی نہیں سکتے کہیں پر۔ اور یہ چیزیں جو یہ بیچ رہے ہیں جیسے لقمی ہے، اس میں چاہے چکن بھری ہو یا آلو، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، باہر کی کنٹریز میں آپ کو نہیں ملے گا یہ سامان۔ اور یہ میرے جو بیچ رہے ہیں اس کی وجہ سے میں رکی ہوں، سچی بات ہے۔ 88-87 کی بات ہے، یہ ہم چھوٹے تھے تو 2.5 روپے کی پلیٹ ہم سیل کرتے تھے، آج یہ 150 روپے کی پلیٹ ہم سیل کر رہے ہیں۔ 16-17 گھنٹے کا پروسیس ہے، پوری رات گندم اور گوشت پکتا ہے، پھر صبح اس کو ہم توڑتے ہیں، گوشت کو ریشہ کرتے ہیں، پھر گندم پہ ڈال کے اس کی گھٹائی کرتے ہیں، پھر مسالہ بناتے ہیں، تو 2-2.5 گھنٹے صبح کا پروسیس ہے، پوری رات کا یہ گوشت گلنے کا اور گندم گلنے کا پروسیس ہے۔ پورے سال نہ بیچنے کی وجہ یہی ہے کہ جو ایک سال میں جو آتا ہے نا ٹرن اوور، تو اس کی عزت اور ویلیو زیادہ ہے۔ اگر ہم پورے سال بیچیں گے تو وہ عام چیز ہو جائے گی۔ افطار کا وقت اب قریب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رش بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم نے بھی افطار کا سامان لے لیا ہے تاکہ ہم بھی گھر وقت پر پہنچ سکیں اور پہلی بار حیدرآبادی افطار سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ اب آپ کے لیے تو یہ افطار آپ کو خود ہی لانا پڑے گا، اور یہ کل ہو سکتا ہے۔ آج کی افطار تو آپ کی ہو چکی ہے، جو بھی آپ نے ارینجمنٹ کیے ہوں گے اب تک ہو چکے ہوں گے، تو کل کی افطاری کے لیے آپ کے پاس انٹرسٹنگ آئیڈیاز ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔ اس پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔